بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج یہ تسبیح کر لو، یہ تسبیح 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو 41 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کریم انسان کی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضروری عمل کو کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پہ راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی اور وظیفے کی صحیح سمجھ آ جائے، اور جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ حرام کاری اور حرام خوری ہے۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں سے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے یہ کھانا فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، وہ کھانا حرام کا تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض، دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے، آپ اسے جس وقت بھی کریں، کسی نماز کے بعد، کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں وہ آپ درود پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدائے ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا مغنیو، یا اللہ یا مغنیو، یا اللہ یا مغنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر وظیفہ کریں اور ادھر آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ نے وظیفے کی تعداد ڈبل کر دینی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، یعنی کہ درود شریف 3 مرتبہ کی جگہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر۔ اسی طرح جو وظیفہ بتایا ہے اس کی تعداد کو بڑھا دینا ہے، یعنی جو 100 والی تعداد کو بڑھا کر اب 300 کر دینا ہے، مطلب یا اللہ یا مغنیو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح باقی کی تعداد بھی 100 سے بڑھا کر 300 کر دینی ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں۔ اپنی جائز حاجات، نیک خواہشات جو ہے انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں، رزق ہے، شادی کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دنیاوی آخری حاجات میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، جس کا ایک حرف ایک زبر زیر پیش کو بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کے دو نام ہیں، ایک اللہ یہ بھی اسم اعظم ہے، دوسرا یا مغنیو یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک ہے۔ تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی اہمیت و افادیت والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یا حیو یا قیوم، یہ بھی اللہ کریم کے وہ نام ہیں جنہیں علماء کرام کے اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حیو یا قیوم یعنی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ تو جب انسان بار بار ان آیات کا، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے، اور اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔